السلام علیکم۔ آج میں جو ٹاپک کور کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شوہر کا بیوی پر اپنی ماں کے مظالم پر مشتمل سرگتا خط۔ یہ ہے عبقری اکتوبر میگزین کے صفحہ نمبر 48 پر۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیوی میری ماں کی سگی بانجی ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے والدہ کا رویہ بیوی کے ساتھ تبدیل ہو گیا ہے۔ تمام تر گھر کے کام کاج، صبح ناشتہ سے لے کر رات کا کھانا پکانے تک، اور گھر کا سارا کام بھی اس کے ذمہ لگا دیا۔ میری 2 بہنیں ہیں۔ ان کے بارے میں میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک بہن چھوٹی پڑھ رہی ہے، اس نے کام نہیں کرنا۔ بڑی بہن مجھ سے چھوٹی، اسے اب میں نے کام نہیں کرنے دینا اور مجھ سے تو ہوتا نہیں، لہٰذا ساری ذمہ داری بہو کی ہے۔ میں نے بارہا عرض کی کہ آپ گھر کا کام بانٹ دیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں کام ہی کتنا ہے جو میں بانٹوں۔ اگر کبھی غصے میں آ کر بیٹیاں کرنے بھی لگتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں کمزور ہو گئی ہیں اور یہ صرف 2-4 دن کے کام سے ہو جاتا ہے۔ میری بیگم میکے جائے تو سارے گھر والے مل کر کام کرتے ہیں، وہ آ جائے تو سب کام چھوڑ دیتے ہیں۔ بیگم حاملہ ہوئی تو اس کی کمر میں درد شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے اتنا شدید ہو گیا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور لیٹ کر کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اس حالت میں بھی میری والدہ اس سے گھر کا سارا کام کرواتی رہیں۔ میں نے ایک دفعہ والدہ سے کہا کہ میں 2 ماہ کے لیے گھر میں کام کروانے والی لگوا دیتا ہوں، اس کو پیسے بھی میں خود ہی دوں گا، اس سے کام نہیں ہوتا۔ والدہ کہنے لگی اگر گھر میں بندہ بیمار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کا کام کاج چھوڑ دے اور میرے گھر میں نوکرانی نہیں لگے گی۔ بیوی سخت بیمار، مگر ماں کو ترس نہ آیا۔ جس رات میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، مجھے یاد ہے اس رات بھی میری بیگم نے رات کا کھانا بنایا، کھانے کے بعد برتن دھوئے۔ ابھی برتن دھونے کے بعد فارغ ہی ہوئی تھی کہ میں اسے لے کر سیدھا ہسپتال چلا گیا۔ یہ بیمار ہو، بخار ہو، گھر کے کام کی ذمہ داری اس کی ہے۔ گھر میں صبح سے دوپہر تک ناشتہ تیار ہوتا ہے، پہلے 6 بجے میرے لیے اور بچوں کے لیے، 8 بجے والد صاحب کے لیے، 9 بجے بھائی کے لیے، اور بہنیں سو رہی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے والدہ کہتی ہیں کہ وہ اٹھیں گی تو پھر بنا کر دینا، ابھی انہیں سونے دو۔ جب تک سو کر اٹھتی ہیں گھر کا سارا کام بیگم کر چکی ہوتی ہے۔ کوئی پھل لے کر آؤ تو بیگم والدہ کے سامنے نہیں کھا سکتی، اگر یہ کھانے بھی لگے تو والدہ اٹھا کے کہتی ہیں یہ فلاں کے لیے رکھ دو، حالانکہ وہ پھل وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے نظر رکھتی ہیں کیا چیز ڈالی اور کتنی ڈالی ہے۔ گھر کی کسی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز پکا نہیں سکتے۔ حضرت جی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ گھر میں میرے لیے آئی ہے یا گھر والوں کے لیے نوکرانی۔ دفتر کے لیے اپنے کپڑے، جوتے اور کپڑے سب کچھ میں نے خود ہی تیار کرنے ہیں، جبکہ آج بھی میرے والد دفتر جاتے ہیں تو ان کو کپڑے دینا، جوتے دینا، اور جب وہ تیار ہوں تو میری والدہ کا وہیں کمرے میں موجود ہونا، کیا میرے یا میری بیوی کے کوئی ارمان نہیں؟ یہ بات ان کی سمجھ میں کبھی کیوں نہیں آئی؟ یہ سب برداشت کرنے کا مقصد صرف رشتوں کو جوڑے رکھنا، خدا اور والدہ کی رضامندی تھی۔ سسرال والوں کی کوئی عزت نہیں۔ میری ساس چند بار آئیں، والدہ نے اسے اچھا خاصا ذلیل کیا، اب بس ہم دونوں ہیں اور ہماری تنہائیاں۔ حالات نے ہمیں اتنا رلایا ہے کہ اب تو ہم ایک دوسرے کو تسلی بھی نہیں دیتے، دونوں کو چپ سی لگ گئی ہے۔ بچوں کی تربیت پر بہت اثر پڑ رہا ہے، بچوں کو دین کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں۔ اب تسبیح خانہ کی شکل میں خدا نے ایک راستہ دکھایا ہے۔ خدا را کوئی ایسا حل بتا دیں جس سے یہ ظلم ختم ہو اور والدہ کا رویہ بیوی کے ساتھ بیٹیوں کی طرح ہو جائے۔ ایسے لرزہ خیز اور مشکل حالات سے نکلنے کا عمل: ایک تسبیح صبح شام اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی کھانے والی چیز پر دم کر کے تمام گھر والوں کو کھلائیں۔ مزید زبان تالو کے ساتھ لگا کر دل ہی دل میں یہی آیت 7 مرتبہ وقفہ سے پڑھیں۔ ہدیہ: مہینے میں 1 بار کسی بھوکے کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کا خط تھا جو کہ حکیم صاحب کو آیا ہے، تو آگے حکیم صاحب نے واقعی انہیں یہ جواب دیا ہے۔ اور اگر آپ کا بھی اس طرح سے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے بھی خط لکھ کر تو حکیم صاحب کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا اگر تو مسئلہ کوئی پرائیویٹ ہو جو کہ اس طرح سے رسالے میں شائع نہیں ہو سکتا تو آپ کو ایسے جواب مل جائے گا، حکیم صاحب آپ کے گھر جو ہے وہ بھیج دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جوابی لفافہ بھی ساتھ لگانا پڑے گا خود ہی، اور اسی جوابی لفافے پر حکیم صاحب جواب لکھ کر تو آپ کو بھیجیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جو کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہو تو وہ ایسے رسالے میں بھی شائع ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔